اگر کوئی ختم نبوت پہ حملہ آور ہوتا تو صحابہ کرام اپنی جان دے دیتے، لیکن اس جھوٹے شخص کو نبوت کا دعویٰ کبھی نہیں کرنے دیتے تھے۔ اگر وہ کرتا تو اس کے خلاف علم جہاد بلند کرتے تھے۔ بعض صحابہ نے اس عظیم مشن کے لیے اپنے جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے ہیں۔ تو اگر صحابہ کرام کی ذات کو متنازع کرنے کی کوشش کی جائے گی تو یاد رکھیے پھر حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ جائے گا۔ اس لیے صحابہ پہ ایمان رکھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہر اعتبار سے صحابہ کرام قابل تحسین بھی ہیں، قابل تقلید بھی ہیں اور قابل اعتماد بھی ہیں۔ دوسری بات، میں علماء کی موجودگی میں میرے لیے انتہائی قابل عزت و تکریم استاد العلماء پیکر اخلاص و وفا حضرت علامہ بہرام خان صاحب تشریف رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، اہل علم ہیں، اور بہت سے طلباء آپ کے سامنے زانو تلمذ دہ کرتے ہیں۔ جوان بھی ہیں، اللہ کریم نے حسن بھی دیا اور علم کی دولت سے بھی اللہ نے سرفراز فرمایا ہے۔ عزت و تکریم کے لائق اسرار وارسی صاحب ہم سب کے لیے قابل احترام ہیں، آپ کے محبوب امام ہیں اور ہمارے انتہائی محبت برے دوست ہیں، اور ابھی ہماری محفل کی زینت بنے ہیں میرے استاد بھائی پیکر اخلاص و وفا خطیب اہل سنت حضرت علامہ خبیر احمد قادری صاحب، خوش آمدید۔ میں ان حضرات کو سبق سنا رہا ہوں، میں یہ علم کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے مجھ سے کہیں زیادہ بہتر اور سینئر ہیں۔ میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے سبق سنانے کی جسارت کر رہا ہوں، اور اس یقین کے ساتھ کہ جہاں کہیں مجھ سے غلطی ہوگی یہ حضرات محبتوں کے اظہار فرماتے ہوئے میری رہنمائی فرمائیں گے اور میری غلطی کی اصلاح فرمائیں گے۔ صحابہ کرام کو ماننا اتنا ضروری ہے کہ اگر صحابہ کرام پہ ہم ایمان نہیں رکھیں گے اور انہیں اپنے ایمان کا حصہ نہیں سمجھیں گے، انہیں معیار ایمان نہیں سمجھیں گے، تو دین بھی قابل اعتبار نہیں بچے گا۔ پھر اس کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان روایت کرنے والے صحابہ ہیں، حدیثوں کے جو راوی ہیں، جو پہلے راوی ہیں روایت کرنے والے، وہ صحابہ کرام کی ذات والا صفات ہے۔ اور اگر صحابہ کرام کے بارے میں نظریہ ہم کمزور رکھیں گے، غلطیوں کا ارتکاب کریں گے، ان کے ایمان میں شک کریں گے، ان کی شخصیت کو متنازع کرنے کی کوشش کریں گے، تو روایت قابل اعتبار ہی نہیں رہتی۔ اور روایت اس وقت قابل اعتبار اور قابل اعتماد رہتی ہے کہ جو شخص روایت کر رہا ہے وہ قابل اعتبار بھی ہو اور قابل اعتماد بھی ہو۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کسی شخص کو سچا ہی نہیں مانتے تو اس کی بات کو سچا کیسے مانیں گے؟ کہ وہ جو روایت بیان کر رہا ہے وہ سچی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو روایت کو ماننے سے پہلے اس کی سچائی کو ماننا، اس کی ذات کو ماننا، اس کی شخصیت کو ماننا ضروری ہے۔ جب اس سے سچا مانیں گے تو پھر وہ جو روایت نقل کرے گا اس روایت کو بھی ہم سچا مانیں گے۔ اس لیے صحابہ کرام پہ ایمان رکھنا یہ نہایت ضروری ہے، اور قرآن نے انہیں معیار ایمان کہا ہے۔ صحابہ کا انکار قرآن کا انکار ہے، اور اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ قرآن کا انکار کرنے والا دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ سورہ بقرہ ہے، پہلا پارہ ہے، میرے رب کا کلام ہے۔ میرا رب فرماتا ہے کہ اگر تم اپنے ایمان کو پرکھنا چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان کامل ہے کہ نہیں، اور تمہارا ایمان اللہ کے ہاں مقبول ہے کہ نہیں، اگر تم اپنے ایمان کو پرکھنا چاہتے ہو تو پھر اپنے ایمان کو صحابہ کے ایمان کے اوپر پرکھو۔ اگر تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان کے مطابق ہے اور صحابہ کرام کے ایمان کے مطابق تمہارا ایمان ہے تو پھر سمجھو تمہارا ایمان اللہ کے ہاں قبول ہے۔ تو ہر اعتبار سے صحابہ کرام کو ماننا ضروری ہے۔ تو صحابہ کرام 1,24,000 کم و پیش ہیں، سب پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ میرا رب فرماتا کلم وعد اللہ الحسنی،
حضور کے جتنے بھی صحابہ ہیں جنہوں نے حالت ایمان میں مصطفیٰ کا دیدار کیا اور حالت ایمان میں اس دار فانی سے رخصت ہوئے، ان سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ رتبے اپنے ہیں، مقام جدا گانا ہے، لیکن نفس صحابہ میں سب برابر ہے۔ حضرت ابوبکر سے لے کر حضور کے آخری صحابی تک سارے صحابہ حق ہیں اور قطعی جنتی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ، یہ ہمارا نظریہ ہے الحمدللہ، اور اس پہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں دلائل رکھتے ہیں۔ اس نے اتفاق یہ ہے کہ حضور کے 4 خلفاء ہیں۔ کتنے؟ پہلے خلیفے کا نام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے اپنے عقید و نظریے سے تو بندے کو واقفیت ہونی چاہیے نا، میرے ساتھ آپ دہراتے جائیں تاکہ ہم اپنا عقیدہ جب بیان کرنے لگیں تو یا ہم سے کوئی سوال کرے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم حضور کے کتنے صحابہ کو خلفاء مانتے ہیں اور ترتیب ان کی کیا ہے۔ تو دوسرے صحابی کا نام کیا ہے ترتیب کے اعتبار سے جو خلیفہ ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے اور چوتھے حضرت علی۔ پھر اس ترتیب کو آپ سن لیں، پہلے خلیفے کا نام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت عمر، اور تیسرے سارے بولیں، اور چوتھے اس نے اتفاق اور ترتیب دیکھیں جو پہلے 2 ہیں ان کی بیٹیاں حضور کے نکاح میں ہیں۔ اس نے ترتیب آپ دیکھیں، میرے رب کی تقسیم کو دیکھیں کہ اللہ کریم نے کن لوگوں کا انتخاب رسول اللہ کے لیے فرمایا ہے۔ وہ کوئی عام اور معمولی بندے نہیں ہیں، نبی علیہ السلام کی امت میں سب سے عظیم لوگ ہیں، ان کے ہم پلہ قیامت تک کوئی انسان نہیں ہے۔ پہلے 2 حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر، ان دونوں کی بیٹیاں رسول اللہ کے نکاح میں ہیں، جنہیں ام المؤمنین ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اور دوسرے 2 حضرت عثمان اور حضرت علی، یہ 2 ایسے خوش نصیب ہیں کہ رسول اللہ کی بیٹیاں ان کے نکاح میں ہیں۔ اب ترتیب دیکھیں کتنی پیاری ہے کہ پہلے 2 خلفاء کی بیٹیاں رسول اللہ کے نکاح میں ہیں اور دوسرے 2 جو ہیں رسول اللہ کی بیٹیاں ان کے نکاح میں ہیں۔ اور ترتیب آسان کر دوں سمجھانے کے لیے کہ پہلے 2 رسول اللہ کے سسر ہیں اور دوسرے 2 رسول اللہ کے داماد ہیں۔ کیسے 80 لوگوں کا انتخاب رسول اللہ کے لیے اللہ کریم نے فرمایا ہے۔ ہر صحابی قابل اعتبار عظمت والا ہے، مقام اور مرتبے والا ہے، لیکن ان 4 کی شان جدا گانا ہے۔ ان 4 میں پھر حضرت ابوبکر کی شان جدا گانا ہے۔ اور آج ہم جس عظیم شخصیت کا تذکرہ کرنے بیٹھے ہیں اس کا نام امیر المؤمنین خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے اور آپ کا لقب ذو النورین ہے۔ ذو النورین آپ کو کیوں کہتے ہیں؟ رسول اللہ کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں تھیں۔ کتنی بیٹیاں؟ 2 بیٹیاں رسول اللہ کی حضرت 2 نوروں والے، کیا کہا جاتا تھا؟ 2 نوروں والے، حضور والا۔ بات بڑی دلچسپ ہے، میں بڑا اس بات پہ حیران ہوتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی ذات گرامی نور ہے، انکار کرنے پہ آئیں تو رسول اللہ کو نور نہیں مانتے، اور جب ماننے پہ آئیں تو رسول اللہ کے داماد کو نور مان رہے ہیں، انہیں ذو النورین کہہ رہے ہیں، یعنی 2 نوروں والے۔ جب رسول اللہ کے نور کی بات آتی ہے تو پھر انکار ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ اپنے مقدر کی بات ہے، یہ واحد سنی ہے، جہاں بھی رسول اللہ کی عظمت کی بات ہو کھلے دل کے ساتھ تسلیم کرتا ہے۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے اور آپ کا لقب ذو النورین ہے۔ 18 ذوالحج کو آپ کی شہادت ہے۔ اسلام کے لیے آپ کی بڑی قربانیاں ہیں۔
اللہ کے ہاں بھی ان کا مقام بڑا ہے اور رسول اللہ بھی ان سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ جنت البقیع جو ہے، جہاں صحابہ کرام کے مزارات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے مسجد نبی سے باہر اور جنت البقیع کی طرف تشریف لے گئے۔ واپس پلٹ کے آئے تو حضرت عثمان غنی سے فرمان لگے کہ جاؤ ذرا زمین کے اس ٹکڑے کو دیکھ کے آؤ، یہ جگہ مجھے بڑی پسند ہے، یہ جگہ مجھے جسے جنت البقیع کہتے ہیں، جہاں صحابہ کرام کے مزارات ہیں، جہاں سیدہ طیبہ خاتون جنت رسول اللہ کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار اقدس بھی ہے۔ حضرت عثمان غنی تشریف لے گئے اور جا کر جگہ کو دیکھا، اور جگہ کو فقط دیکھا ہی نہیں، اسے خرید کر بھی واپس آ گئے، خرید کر بھی واپس آ گئے۔ جب واپس پلٹ کے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے حضرت عثمان غنی سے پوچھا جگہ دیکھ آئے ہو؟ آج کی یا رسول اللہ فقط دیکھی ہی نہیں ہے، خرید کے بھی آ گیا ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان غنی میں نے تو دیکھنے کا کہا تھا، تو حضرت عثمان غنی لب کشا ہوئے برگاہ رسالت میں یا رسول اللہ آپ نے ساتھ یہ بھی تو ارشاد فرمایا یہ جگہ مجھے بڑی پسند ہے۔ عثمان کو یہ گوارا نہیں کہ یہ جو جگہ رسول اللہ کو پسند ہے وہ کسی اور کے قبضے میں ہو، عثمان غنی نے خرید کا یا رسول اللہ آپ کی ملکیت میں دے دی ہے۔ اتنی عظمتوں کا حامل صحابی ہے۔ رسول اللہ بڑے پیار کرتے ہیں حضرت عثمان غنی سے، صحابہ کرام بڑے پیار کرتے ہیں حضرت عثمان غنی سے۔ نبی علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک میں تشریف فرما ہے، اور حضور کے لیٹنے یا بیٹھنے کی کیفیت کا عالم یہ ہے کہ حضور کی پنڈلی مبارک سے تھوڑا سا کپڑا ہٹا ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر تشریف لائے، نبی علیہ السلام نے اپنی کیفیت کو نہ بدلا، اسی طرح آپ تشریف فرما رہے۔ حضرت عمر پلٹ کے آئے، اجازت چاہی، اندر تشریف لے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، بیٹھ گئے رسول اللہ کی مجلس نور میں۔ نبی علیہ السلام اسی طرح تشریف فرما رہے، اپنی کیفیت اور حالت کو نہ بدلا۔ حضرت عثمان غنی آئے، اجازت طلب کی، نبی علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنی پنڈلی مبارک پہ کپڑا کر لیا۔ بات بڑی دلچسپ ہے کہ کتنا عظیم المرتبہ صحابی ہے۔ آئے بیٹھے، رسول اللہ کی زیارت کرتے رہے، گفت و شنید ہوتی رہی، اور صحابہ کرام کتنے عظیم لوگ ہیں جو بیک وقت دیدار مصطفیٰ بھی کر رہے ہوتے، خدا کی عبادت بھی کر رہے ہوتے۔ ایک ہی لمحے وہ خدا کی عبادت میں بھی ہوتے، اسی لمحے مصطفیٰ کا دیدار بھی کر رہے ہوتے۔ اور یہ ایسی عظیم نعمت ہے رسول اللہ کا دیدار کہ کائنات کے سارے ولی مل جائیں کسی ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ انہوں نے رخ مصطفیٰ کا دیدار کیا ہوا ہے۔ مجلس برخاست ہوئی، صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں کو تشریف لے گئے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے والد گرامی آئے حضرت ابوبکر، اور آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے، آپ نے اپنی حالت کو نہ بدلا۔ حضرت عمر آئے، آپ اسی طرح تشریف فرما رہے، اپنی حالت کو یا رسول اللہ آپ نے نہیں بدلا، کیا وجہ ہے؟ عثمان غنی آئے، آپ نے اپنی حالت کو بدلا اور بیٹھ گئے، اور اپنی پنڈلی مبارک جہاں سے ننگی تھی آپ نے اس پہ کپڑا کر لیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے تاریخی جملے ارشاد فرمائے کہ فرمایا عائشہ سنو، میں اس شخص سے کیسے نہ حیا کروں جس شخص سے خدا بھی حیا کرتا ہے، خدا کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اتنی عظمتوں کا حامل صحابی ہے حضرت عثمان غنی، اللہ نے بڑی عظمتوں سے نوازا۔ ابھی محرم آنے والا ہے اور ہم سنی ہیں الحمدللہ، اور ہم محرم میں اہل بیت اطہار کے تذکرے بھی بیان کریں گے، اور ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں حضور کی آل کے تذکرے کرنا۔
اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے، ہم جب بھی اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے ہیں ہمارے ایمان کو ایک نئی جلا ملتی ہے، ہمارے ایمان کو تازگی ملتی ہے، لیکن ہم صحابہ کرام کا تذکرہ بھی سنتے ہیں تو ہمارے کلیجے ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن تک پیاسے رہے۔ کتنے دن تک؟ وہ شخص 40 دن تک پیاسا ہے اسلام کے لیے، دین کے لیے، جس نے مدینے کے لوگوں کے لیے پانی کے کنویں خریدے ہیں، وہ پیاسا ہے۔ جو لوگوں کے لیے پانی کا بندوبست کرتا رہا، جو کنویں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرتا رہا، آج وہ 40 دن تک پیاسا ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی ان کے قدم ڈگمگائے نہیں ہیں اسلام کے سے، استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے، ظالم ظلم کرتے رہے، لیکن آپ کا ایک ہی جواب رہا، تم اپنا ظلم آزما لو، ہم کبھی بھی رسول اللہ کا دین نہیں چھوڑیں گے۔ اس دین کے لیے حضرت عثمان غنی کے آخری خون کا قطرہ بھی اس دین کے لیے ہے۔ اور آپ کی شہادت جب ہوئی، اب آپ کا قرآن تلاوت کر رہے تھے۔ یہ بھی عظمت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ جب آپ کو شہید کیا گیا اس لمحے آپ اور آپ کے قرآن کی تلاوت میں تھے۔ اور کیا یسین میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک اور مفہوم ہے کہ بندے کو جس حالت میں موت آتی ہے، قیامت کے دن اس کو اسی حالت میں کے ساتھ قبر میں سے اٹھایا جائے گا۔ عثمان غنی کتنی عظمتوں کا حامل ہے، جب حضرت عثمان غنی کو ان کے مزار اقدس سے اٹھایا جائے گا تو اور آپ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے۔ اتنی عظمتیں اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی اسلام کے لیے مال کی ضرورت پیش آئی، حضرت عثمان غنی نے اپنا مال دیا اسلام کے لیے، جب بھی ضرورت پیش آئی۔ ایک موقع پہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ 1000 فوجی ہیں، کوئی بندہ ان کا خرچہ اپنے ذمے لے لے، کوئی بندہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اصلاح 200 فوجیوں کا خرچہ میرے ذمہ ہے۔ کتنے فوجیوں کا؟ 200 فوجیوں کا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات دہرائی۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 200 فوجیوں کا خرچہ اپنے ذمہ لے لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات دہرائی۔ پھر حضرت عثمان غنی نے 200 فوجیوں کا خرچہ اپنے ذمہ لے لیا۔ چوتھی مرتبہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات دہرائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو جھنجھوڑا اور فرمانا کہ عثمان بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 فوجی کے خرچے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور تو 200 سے اوپر تجاوز نہیں کر رہا۔ 200 پھر 200، آج کہنے لگے یا رسول اللہ 1000 جتنے فوجی ہیں سب کا ذمہ خرچہ عثمان غنی کے ذمہ ہے۔ جب بھی اسلام کے لیے مال کی ضرورت پڑی، اسلام پہ مشکل وقت آیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا مال اسلام کے لیے پیش کیا ہے، کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ اللہ کریم نے بڑی عظمتیں، بڑی رفعتیں عطا فرمائیں۔ ہر صحابی کا مقام اور مرتبہ جدا گانا ہے، کسی صحابی کو کسی دوسرے صحابی پہ انفرادی فضیلت حاصل ہے، ایک انفرادی فضیلت دیگر صحابہ پہ جو حضرت عثمان غنی کو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ کسی صحابی کے نکاح میں رسول اللہ کی 2 بیٹیاں نہیں، واحد ایک عثمان ہے جس کے نکاح میں رسول اللہ کی 2 بیٹیاں ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے محبتوں کا اظہار یوں ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ مجھے 100 بیٹیاں بھی عطا کرے اور ان کا انتقال ہو جائے، میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دوں ان کو۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کو کتنے پیارے ہیں، رسول اللہ ان کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں۔ لوگوں کا نظریہ بڑا مختلف ہے، اور کوئی بھی نظریہ اور عقیدہ رکھنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو کمزوری کر رہے ہیں
کہیں یہ کمزوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے حوالے سے تو نہیں کر رہے؟ میں اشارے میں بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو متنازع بنایا جائے تو صحابہ کا انتخاب کس نے کیا ہے؟ اللہ کریم نے. صحابہ کا انتخاب کرنے والا کون ہے؟ اللہ کریم. رسول اللہ کے لیے صحابہ کا انتخاب خود پروردگار نے فرمایا ہے. اس پہ بھی میں آپ کی خدمت میں حدیث رکھنا چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام نے موقع پہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ کریم عمر بن خطاب یا عمر بن حشام، عمر بن حشام، عمر بن خطاب یا عمر بن حشام، ان دونوں میں سے اللہ جو تجھے اسلام کے لیے پسند ہے، جو تجھے اسلام کے لیے پسند ہے، اللہ تو اسے دولت ایمان نصیب کر، اس کے ذریعے اسلام کو طاقت عطا فرما. یہ دعا کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ہے. سین حرم ہے. اور ایک روایت جو میری نظروں سے گزری ہے، غالباً عشاء کا وقت ہے جب رسول اللہ نے یہ دعا فرمائی ہے کہ یا اللہ ان دونوں میں سے جو تجھے اسلام کے لیے پسند ہے اس کو دولت ایمان عطا کر دے. پھر صحابہ گواہ ہیں، رسول اللہ کے فرمان گواہ ہیں، تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جو پلٹ کر پھر رسول اللہ کے دامن غلامی میں آیا، دنیا اسے عمر بن خطاب کے نام سے یاد کرتی ہے. تو پھر ماننا پڑے گا کہ رسول اللہ کے صحابہ کا انتخاب رسول اللہ کے لیے خود رب ذوالجلال نے فرمایا ہے. تو جو صحابہ پہ تنقید کرے گا وہ اللہ کے انتخاب پہ تنقید کرنے والا ہے، اور رب کے انتخاب پہ تنقید کرنے والا پھر مومن کبھی نہیں رہ سکتا. یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اللہ کے انتخاب پہ اعتراض کرنے والا پھر مومن کبھی. مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکموں کا بھی فرما بردار ہوتا ہے، رسول اللہ کا بھی فرما بردار ہوتا ہے. اس لیے صحابہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نشین ہیں. ان کے ذریعے اسلام پھیلا ہے، ان کے ذریعے رسول اللہ کے فرمان نقل ہوئے ہیں جو امت تک پہنچے ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. اس لیے صحابہ کو ماننے میں دیر بھی نہ کرنا اور ان کو ماننے میں اپنے عقیدہ کبھی کمزور بھی نہ کرنا. عظمت والے ہیں، برکت والے ہیں، ان کے ذریعے اسلام کو طاقت ملی ہے، ان کے ذریعے دنیا میں اسلام پھیلا ہے. اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیں صلی اللہ تعالی وسلم. محمد صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پہ بڑے سخت ہیں. قرآن کے الفاظ پہ غور کیجئے. اشداء علی پھر بولیے اشداء، کافروں پہ کیا ہے؟ فقط کافروں پہ سخت نہیں، کفر کے نظام کے لیے بھی بڑے سخت ہیں. صرف کافروں پہ سخت نہیں ہے، جو کافرہ نظام ہے، کافرانہ نظام ہے، اس کے لیے بھی بڑے سخت ہیں. صحابہ نے نظام مصطفیٰ کے لیے محنت کی ہے. حضرت عمر کی محنت اسلام کے لیے نہیں تھی، نظام مصطفیٰ کے لیے نہیں تھی. حضرت ابوبکر صدیق کی محنت نظام مصطفیٰ کے لیے نہیں تھی. کیا حضرت عثمان غنی کی محنت نظام مصطفیٰ کے لیے نہیں تھی؟ کیا حضرت علی کی محنت نظام مصطفیٰ کے لیے نہیں تھی؟ اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس قوم کی کامیابی، اس ملت کی کامیابی، اس ملک کی کامیابی نظام مصطفیٰ میں ہے. اگر یہ امت چاہتی ہے، یہ قوم اور ملت چاہتی ہے کہ یہ ملک امن کا گہوارہ رہے اور یہ ملک ہمیشہ سلامت رہے، تو امت اور ملت کو محنت کرنا ہوگی نظام مصطفیٰ کے لیے. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. جب نظام مصطفیٰ قائم ہوگا، جب نظام مصطفیٰ قائم ہو جائے گا تو پھر اس ملک میں باہر آئے گی، پھر اس ملک میں پھر یہ ملک امن کا گہوارہ بنے گا. اس لیے کہ قانون یکساں ہوگا.
امیر کے لیے بھی ایک اور غریب کے لیے بھی ایک، انصاف سب کے لیے برابر ہوگا۔ اور نظام مصطفیٰ کیسا نظام ہے؟ یہ ضمناً بات آ گئی ہے، چونکہ صحابہ کرام کی محنت نظام مصطفیٰ دین کے لیے تھی۔ حضور کی بارگاہ میں ایک عورت کو لایا گیا، اور بڑے مالدار قبیلے کی عورت ہے، اور اس نے چوری کی ہے۔ نظام مصطفیٰ کیسا نظام ہے کہ سب کے لیے یکساں ہے، امیر کے لیے اور نہیں اور غریب کے لیے اور ہے، سب کے لیے یکساں نظام ہے۔ حضور صلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسے لایا گیا، ایک عورت ہے اور بڑے مالدار قبیلے اور نامی گرامی قبیلے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور اس نے چوری کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس پہ شرعی حد جاری فرمانے کا حکم ارشاد فرمایا، اور پتہ ہے چور کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا۔ جب ہاتھ ہی سلامت نہیں رہیں گے تو پھر چوری کیسے، چوری کیسے کرے گا؟ ہمارے ہاں قانون میں نہیں ہے نا۔ تو کسی ایک نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ درگزر فرما لیں، اور اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بڑے مالدار اور بڑے تکڑے قبیلے کی ہے، اور اگر آپ اس کو درگزر کر دیں اور شاید اس کے قبیلے کے جو باقی لوگ ہیں وہ ایمان لے آئیں۔ کہنے والے کی نیت اپنی جگہ بہت اچھی ہے، اس کی نیت اور اس کا منشا اور مقصود بھی دین اور اسلامی ہے، ذاتی مفاد اور منفعت پر مبنی بات ہے، مقصد دینی ہے۔ کہ نبی علیہ السلام کا جواب کیا ہے؟ اس نے فرمایا سنو میرے صحابہ اور میرے غلامہ، سنو، تم کہتے ہو کہ یہ امیر قبیلے کی ہے اور اس سے درگزر کیا جائے، اس کو سزا نہ دی جائے۔ فرمایا اگر اس جگہ میری بیٹی محمد کی بیٹی فاطمہ ہوتی، اگر اس سے بھی یہ غلطی ہوتی تو محمد اس کو بھی یہی سزا جاری کرتے۔ یہ ہے نظام مصطفیٰ۔ اس یوک مثال، ایک اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ حضور کے ایک صحابی جن کا نام حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت ہے رسول اللہ کے صحابی بن گئے، لیکن جب وہ تشریف لائے اس وقت تک وہ غلامی رسول میں ہیں۔ لوگ نہ ان کے پاس بیٹھنا پسند کرتے تھے، نہ انہیں اپنے پاس بٹھانا پسند کرتے تھے۔ اسود کا معنی قبلہ بہرام صاحب تشریف فرما ہے، بہت زیادہ کالا رنگ والا جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، اس میں تفصیل ہے۔ ان کے رنگت کی بنیاد پر لوگ نہ انہیں اپنے پاس بیٹھنا پسند کرتے تھے، نہ انہیں اپنے پاس بٹھانا پسند کرتے تھے، ان کے رنگت کی وجہ سے۔ جب میرے رب نے ہدایت دینا چاہی تو مصطفیٰ کی دہلیز پہ حاضر کر دیا۔ آئے رسول اللہ کی بارگاہ میں اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر میں آپ پہ ایمان لے آؤں اور آپ کی غلامی میں آ جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ اسلام مجھے کتنی عزت دے گا؟ اسلام بڑا مبارک دین ہے کہ اسلام مجھے کتنی عزت دے گا اگر آپ کی غلامی میں آ کر میں اسلام کو قبول کر لوں۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت جملے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تو ایمان لے آئے اور اسلام کو قبول کر لے، تو پہلے آئے، ابو بکر اور عمر بعد میں آئیں، تو پہلی صف میں بیٹھے گا، ابو بکر اور عمر بعد والی صف میں بیٹھیں گے۔ یہ ہے اسلام کا نظام۔ اور جس کے رنگت کی وجہ سے لوگ اور اہل کفار نفرت کرتے ہیں، جو دامن اسلام میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ وعدہ فرماتا ہے اگر تو پہلے آئے گا تو تو پہلی صف میں بیٹھے گا، ابو بکر بعد میں آئیں گے تو بعد والی صف میں بیٹھیں گے۔ یہ ہے اسلام اور یہ ہے نظام مصطفیٰ۔ یہاں قبیلے اور ذات کو نہیں دیکھا جاتا، یہاں تقوی اور ذوق کو دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے دامن اسلام سے لپٹ جائیں اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے اپنی محبتوں کا اظہار کریں، ان کے بارے میں عقیدہ نظریہ بالکل واضح اور صاف رکھیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں کہ ہم صحابہ کے غلام ہیں۔ یہی ہمارا نظریہ اور یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ جو صحابہ کا غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، بس۔ اس لیے کہ صحابہ کرام نے
دین کے لیے قربانیاں دی، اپنا مال بھی دیا ہے، اپنی جانیں بھی دی ہیں، اور اپنے اولادوں کی قربانیاں بھی اسلام کے لیے دی ہیں۔ اس لیے کہ صحابہ کرام حضور کی ختم نبوت کے پہرے دار ہیں، اسلام کے تابع دار ہیں، اسلام کے وفادار ہیں، اور ہم صحابہ کے وفادار ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی۔ حضور کے سارے صحابہ کے عظمت، فضیلت، مقام اور مرتبہ اللہ نے جو انہیں عطا فرمایا، وہ ہر ایک کا جدا گانا ہے۔ اللہ کریم نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور حضور کی ساری امت میں قیامت تک آنے والے اہل ایمان میں سب سے زیادہ عظمتوں کے حامل وہی لوگ ہیں جن کے ذریعے اسلام پھیلا ہے، جن کے ذریعے اسلام ہم تک پہنچا ہے، جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ سب کی عظمتیں جدا گانا ہے۔ 1.25 لاکھ کم و بیش صحابہ ہیں، ان میں 4 صحابہ جدا گانا ہے، اور چاروں میں پھر ابو بکر کی عظمتوں کا عالم اپنا ہی جدا گانا ہے۔ اور میں نے ابتداً عرض کر دیا ہے کہ 2 حضور کے پہلے جو خلیفہ ہیں ان کی بیٹیاں رسول اللہ کے نکاح میں ہیں، اور جو 2 دوسرے خلیفے ہیں ان کے نکاح میں رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ حسین امتزاج ہے، صحابہ کرام انتخاب میرے رب نے فرمایا ہے۔ پھر عرض کر دیتا ہوں، صحابہ پہ تنقید کرنے والا اللہ کے انتخاب پہ تنقید کرنے والا ہوتا ہے، اور مومن کبھی رب کے انتخاب پہ تنقید کرنے والا نہیں ہوتا۔ یہ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا ہے۔ اللہ کریم صحابہ کرام کی محبت ہمیں نصیب فرمائے، جو کچھ کہا سنا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔